نسل کشی، اجتماعی پھانسیاں اور ہر جانب بکھری لاشیں، تیل اور سونے کی دولت سے مالا مال افریقہ کا اسلامی ملک سوڈان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ سوڈان میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لاشوں کے ڈھیر، جلی ہوئی بستیاں اور وہ بچے جو اب کبھی اپنے والدین کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ سوڈان افریقہ کا وہ مسلم ملک جو کبھی امن، تاریخ اور ثقافت کا گہوارہ تھا، لیکن آج یہی زمین انسانیت کے بدترین خواب کی تصویر بن چکی ہے۔ اب تک 15,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور 86 لاکھ سے زیادہ اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ہیں، اور شمالی دارفور کا شہر الفاشر انسانی تاریخ کے ایک اور اندھیرے باب میں داخل ہو چکا ہے۔ ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF ملیشیا کا وہ نیا چہرہ جس نے ایک بار پھر نسل کشی کی راہ اختیار کر لی ہے۔ بندوقوں کی گولیاں اور آگ کے شعلوں میں چیخو پکار کی آوازیں۔ الفاشر میں چند گھنٹوں کے دوران ہی 2,000 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے گھر افراد کے کیمپ پر حملے میں بھی 53 شہری ہلاک جبکہ 60 سے زائد افراد کو زخمی کیا گیا۔ یہ سب اپریل 2023 میں اس وقت شروع ہوا جب سوڈان کی فوج، سوڈانیز آرمڈ فورسز SAF اور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز RSF اقتدار کی جنگ میں آمنے سامنے آ گئے، اور طاقت کی یہ لڑائی ایک ایسی خانہ جنگی میں بدل گئی جس نے ملک کے چپے چپے کو جلا کر رکھ دیا۔ الفاشر پر قبضے کے بعد لوٹ مار، اجتماعی پھانسیاں، آتش زنی، سب کچھ ہوا۔ مردوں کو سرے عام قتل کیا گیا، گاؤں کے گاؤں جلائے گئے، عورتوں کی عصمتیں پامال کی گئیں۔ صرف 4 دن میں 62,000 سے زائد افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر ریگستانوں اور خالی بستیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، جہاں نہ خوراک ہے، نہ پانی اور نہ ہی ادویات، بس بے بسی کے ڈیرے ہیں۔ الفاشر سے فرار ہو کر زندہ بچ جانے والے افراد کے مطابق نیم فوجی دستوں نے وہاں خاندانوں کو الگ کر دیا اور بچوں کو ان کے والدین کے سامنے قتل کیا گیا، جبکہ شہر پر قبضے کے بعد بھی دسیوں ہزار لوگ اب بھی محصور ہیں۔ دوسری جانب سوڈان میں نیم فوجی گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز RSF نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں الفاتح عبداللہ ادریس کی گرفتاری کو دکھایا گیا ہے، جنہیں الفاشر کا کسائی اور ابو لولو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اقدام RSF کے کمانڈر محمد حمدان دگالو کے اس اعتراف کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے الفاشر میں تشدد کا اعتراف کرتے ہوئے تحقیقات کا وعدہ کیا تھا۔ ویڈیو میں ابو لولو کو سخت پہرے میں شالا جیل کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو الفاشر کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ جیل اپنے سخت حالات کے لیے مشہور ہے۔ RSF کے ایک رکن نے ویڈیو میں کہا کہ ابو لولو کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانون کے مطابق ان کا منصفانہ ٹرائل کیا جائے گا۔ ابو لولو ٹک ٹاک سمیت سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان خوفناک ویڈیوز کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے جن میں انہیں جان بخشی کی فریاد کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ لوگ روتے ہوئے انہیں نہ مارنے کی درخواست کر رہے تھے، لیکن ابو لولو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے مسکراتے رہے اور انہیں قتل کرتے رہے۔ ایک ویڈیو میں ابو لولو نے 2,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں ابو لولو نے کہا، ہمارا کام صرف مارنا ہے۔ ابو لولو کی گرفتاری کی خبر نے سوڈانی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر رد عمل کو جنم دیا ہے۔ بعض صارفین کا کہنا ہے کہ RSF ابو لولو کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے اور اس کے ذریعے مغربی ممالک کو یہ باور کرایا جائے گا کہ انفرادی سطح پر تشدد کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بعض سوشل میڈیا صارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ الفاشر میں ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا جن کے اعداد و شمار بھی مرتب نہیں ہو سکے، لیکن ایک قاتل کو گرفتار کر کے بڑے قتل عام پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابو لولو 18 ماہ تک الفاشر کے محاصرے کے دوران منظر عام پر نہیں آئے تھے، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اچانک ابھر کر سامنے آئے۔ ابو لولو RSF کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کی ویڈیوز بناتے تھے۔ ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کا RSF کے ساتھ کوئی تعلق
ताल्लुक नहीं है। अबू लुलू दारुल हुकूमत खर्तूम से 70 किलोमीटर दूर लजेली रिफाइनरी में भी तैनात रहे। इसके बाद वो कोर्दोफान और फिर वहां से अल्फाशर मुंतकिल हुए। अबू लुलू को वो वीडियोस वायरल होने से पहले कोई नहीं जानता था, जिसमें लोगों को बेदर्दी से कत्ल करते हुए दिखाया गया था। उन वीडियोस के बाद अबू लुलू को अल्फाशर का कसाब भी कहा जाने लगा। तज्जियाकारों का ख्याल है कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के फील्ड कमांडर्स के साथ मिलिट्री यूनिफॉर्म में अबू लुलू की जाहिरी शक्ल उसकी मरकजी क़यादत से उसके ताल्लुक की निशानदही करती है, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस उससे किसी भी ताल्लुक की तरदीद करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे UNHCR के मुताबिक सूडानी शहर अल्फाशर से 60,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। अल्फाशर में बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने और इंसानियत के खिलाफ जराइम की इत्तलात मौसूल हुई हैं। RSF के जंगजुओं ने 18 माह के मुहासरे के बाद शहर पर धावा बोल दिया था। UNHCR के यूजिन ब्योन ने बताया कि तशद्दुद से फरार होने वालों की बड़ी तादाद अल्फाशर से 80 किलोमीटर दूर तावेला में पनाह लिए हुए है। उन्होंने कहा कि अल्फाशर में खवातीन के साथ बदसलूकी की भी इत्तलात हैं, जबकि एजेंसी को मुतासिरा अफराद के लिए पनाहगाहें और खुराक का बंदोबस्त करने में भी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि हर बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार था। एक अंदाजे के मुताबिक 1,50,000 से ज्यादा लोग अब भी अल्फाशर में फंसे हुए हैं, जो मगरबी इलाके दारफोर में फौज का आखिरी गढ़ था। सूडानी फौज और RSF के दरमियान सन 2023 से जारी इक़्तिदार की रस्साकशी के बायस पूरा मुल्क खाना जंगी की लपेट में आ गया है। खाना जंगी की वजह से मुल्क में कहत जैसी सूरत हाल भी पैदा हुई, जबकि दारफोर में नस्ल कुशी के दावे भी सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दिया है, जिसमें अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1,20,00,000 अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। RSF अब मगरबी सूडान और जनूब में कोर्दोफान के ज्यादातर हिस्से पर काबिज हो गई है, जबकि सूडानी फौज के पास दारुल हुकूमत खर्तूम, वस्ती और मशरिकी इलाकों का कंट्रोल है। लाशों के ढेर, जली हुई बस्तियां और वो बच्चे जो अब कभी अपने वालिदैन को नहीं देख पाएंगे। सूडान अफ्रीका का वो मुस्लिम मुल्क जो कभी अमन, तारीख और सकाफत का गहवारा था, लेकिन आज यही जमीन इंसानियत के बदतरीन ख्वाब की तस्वीर बन चुकी है। अब तक 15,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं और 86 लाख से ज्यादा अपने घरों से बेदखल हो गए हैं। और शुमाली दारफोर का शहर अल्फाशर इंसानी तारीख के एक और अंधेरे बाब में दाखिल हो चुका है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF मलेशिया का वो नया चेहरा जिसने एक बार फिर नस्ल कुशी की राह इख्तियार कर ली है। बंदूकों की गोलियां और आग के शोलों में चीखों पुकार की आवाजें। अल्फाशर में चंद घंटों के दौरान ही 2,000 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। बेघर अफराद के कैंप पर हमले में भी 53 शहरी हलाक, जबकि 60 से ज्यादा अफराद को जख्मी किया गया।